وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب عليكم اليوم من الناس إني جار لكم فلما تضاءت فقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. ہم چو شیطان کد بساس بر خوره ہم چو شیطان کد بساس بر خوره دمدمی تو گفت گردایت جی تاکہ احمد راہ دی مت اپنی بی قبریوں از زمینش برے کنی کیونکہ شیطان در تو شد صدیقم خواند افسرو کی ننی جال لکم چون رہے از گفتگو حاضر شدن از لشکر در ملاقات آمدن. از ملائک دید شیطان سے پہے از ملائک دید شیطان سے پہے سوئی صفے مومنان اندر رہے. آج نورا لم تروها صف ذرا گشت جانے اوزبی آتش جدا واپس کشیدہ میگو گرا پائے خود واپس کشیدہ میگو گرا کہ ہمیں بینان سکھو
گا اے آقا اے آقا اللہ مالی منہ اون اذهبوا إني أرى ما لا ترون. انتہائی واجب الاحترام شب جمعہ کے سامعین، میرے رفقاء عائدین، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ ہمارے مرکز خانقاہ مولا روم میں شب جمعہ کی ساعتوں میں دیگر اہم ترین ریاست سروین نشست ایک سنگ نیل ہے جو آج طے ہونے کو جا رہا ہے. تربیت کے حوالے سے، تبدیلی کے حوالے سے، فکر اور نظر کی بلندی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی توفیق کی بنیاد پر ہر شب جمعہ میں مخصوص چنندہ نفوس یہاں جمع ہوتے ہیں. عیسیٰ حضور بارمانیز تانا بخشن خدایہ بخشن اللہ تعالیٰ کی توفیق کی بنیاد پر ہی ایسا ہو رہا ہے. اور خوش گمانی تو یہی ہے کہ انشاءاللہ یہ سفر مزید احسن انداز میں یہاں طے ہوتا رہے گا. آج کی نشست میں اس طرح سے ساری ہی نشستیں ہماری روحانی تربیت کے لیے ضروری قرار پاتی ہیں. آج کی نشست میں ایک اور اہم زاویہ میں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں سمجھاتے ہیں، سکھاتے ہیں. سورہ انفال کی آیت پڑھنے کا شرف حاصل میں نے کیا کہ جہاں غزوات کے دیگر محرک ہیں وہاں ابلیس لعین کا بھی خاص کردار ہے. عدو مبین قرآن میں ابلیس کو، شیطان کو مسلمانوں کا، مومنین کا کھلا دشمن اللہ نے قرار دیا ہے. جب اللہ نے نشاندہی کر دی ہے جن جن باتوں کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ویسے کا ویسا اسے قبول کر لینا ہے. قرآن اور حدیث کے حوالے مثنوی شریف کا خاصہ ہے اور 538 قرآنی آیات اور 745 احادیث مبارکہ ہیں جو مثنوی شریف کی زینت قرار پاتے ہیں. اور حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ان سے اقتصاب کرتے ہیں، ان سے اس پیغام کو جو قرآن کی آیت میں چھپا ہوا ہے مزید ہمارے اور آپ کے لیے بیان کرتے ہیں. تو انفال کی آیت کو بنیاد بنا کر آج کی نشست میں مولانا ایک عجیب و غریب زاویہ ہمیں دکھاتے ہیں. اور وہ زاویہ اتنا حقیقت پسندانہ ہے کہ جب بات کو سمجھ جائیں گے تو ساری کیفیات سامنے آ جائیں گے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا نامدار مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مکہ مکرمہ سے کی، اپنے شہر سے ہجرت مدینہ منورہ کی جانب کی اور مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست کی بنیاد پڑی. تو ایسے میں ابلیس شیطان جو سراقہ نجدی کے روپ میں قریش کے سرداروں سے ملا اور آ کر وہ یہ کہتا تھا کہ جتنی جلد ممکن ہو یہ جو تعلیمات مصطفیٰ بھی ہیں اس کو جڑوں سے اکھاڑو. تم لوگ ہمت کرو،
میں اپنے پورے لشکر پوری قوم کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا۔ اس طرح کی باتیں وہ آ کر قریش کے سرداروں سے کرتا اور یہ شہد دلاتا رہتا کہ دیر نہ کی جائے، جتنی جلدی ہو یہ کام کر لیا جائے۔ ویسے تو یہ سمجھ رکھیں کہ مثنوی ہی کا واقعہ ہے، مولانا اس کو رقم کرتے ہیں، او کیو انداخت بر روی علی افتخار ہر نبی و ہر ولی۔ مولا کائنات علی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اطہر پر جب آب دہن ڈالا، پھینکا، ایک کافر نے عین غزوے میں اس وقت جب مولا کائنات اسے قتل کرنے والے تھے، اس نے آپ کے چہرے اقدس پر آب دہن، جسے ہم نقل کفر نہ باشد، کفر کا بیان کرنا کفر نہیں ہے، سمجھانے کے لیے ہے۔ تو جب پہلے میں گفتگو کرتا تھا تو میں بغیر کسی جھجک کے تھوک کہہ دیتا تھا، اوخیو کہتے ہیں آب دہن تھوک، مگر جب الحمدللہ ثم اصغر شعور کی منزل آتی جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، تو پھر یہ لفظ تبدیل کیا گیا کہ بے ادبی ہے، اس میں بھی تھوک کہنا بے ادبی ہے، آب دہن کہنا سیب زور کی بات ہے، تو آب دہن ڈالا۔ مولا کائنات نے اسی وقت تلوار رکھ دی، او کیو انداخت بر روی علی افتخار ہر نبی و ہر ولی، جو کہ افتخار ہیں ہر نبی اور ہر ولی کے۔ بادی وہ غریب سوال ہے کہ مولا کائنات ہر نبی اور ہر ولی کا افتخار کیسے ہے؟ معلوم فرما رہے ہیں کیا خصوصیت ہے کہ ہر نبی اور ہر ولی کا افتخار ان کو قرار دیا جا رہا ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو قرار دیا جا رہا ہے۔ تو اس کی ایک مثال ضرور دے کر گزروں گا کہ عدو مبین کھلا ہوا دشمن ابلیس لعین ہر دور میں انبیاء اور آل انبیاء کو نہ صرف پہچانتا ہے بلکہ ان سے دشمنی رکھتا ہے شدید، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے کئی انبیاء ہیں جو ابلیس کی شر کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ ابلیس شر پھیلاتا تھا، جیسے یہاں پہ میں نے بیان کر رہا ہوں کہ یہاں کے قریش سے کہا تو پہلے زمانے میں یہاں حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ابلیس کے شر کی وجہ سے شہید ہوئے تھے۔ وقت کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام، اس وقت جو بادشاہ تھا اس نے ایک عورت سے نکاح کیا، شادی کی، اس کے ساتھ ایک بچی آئی جو بڑی تھی اور کچھ عرصے میں وہ بڑی ہو گئی، بہت خوبصورت اور حسین ہو گئی۔ تو وقت کے بادشاہ نے کہا کہ عورت سے کہا، اپنی بیوی سے کہا کہ میں اس سے بھی نکاح کروں گا لڑکی سے۔ تو اس عورت نے کہا کہ یہ تمہارے جو نبی ہیں بنی اسرائیل میں یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کا دور تھا، تو یہ کبھی بھی اس بات کو نہیں مانیں گے کہ دو خواتین ماں اور بیٹی ایک نکاح میں آ جائے۔ تو پھر حل کیا کیا جائے؟ حل اس کا یہ ہے کہ نبیوں کا سر جو سر ہے وہ آپ کے مہر میں ملے، تو پھر میں بات تمہاری مانوں گی۔ اللہ، شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے کسی بزرگ نے پوچھا کہ تو اتنا فساد پھیلاتا پھرتا ہے دنیا جہاں کو تم نے پریشان کیا ہوا ہے، تو یہ کیوں کرتا ہے؟ کیسے کرتا ہے؟ میں کچھ بھی نہیں کرتا ہوں، میں کچھ بھی نہیں کرتا ہوں۔ چلے کیسے؟ گاؤں میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ حلوائی کی دکان پہ گیا اور اس نے شلکا کا شیرہ لے کے اور وہاں دیوار پہ لگا دیا۔ اب اس شیرے پہ جا کے مکھی بیٹھی، جب مکھی بیٹھی تو کہیں چپکلی آس پاس تھی، مکھی پہ چپکلی جھپکی، جب چپکلی جھپکی تو حلوائی کی جو بلی پلی ہوئی تھی وہ چپکلی پہ جھپکی، اور جو فوجی کھڑا ہوا آیا تھا مٹھائی لینے کے لیے، اس کا کتا تھا بڑا ٹرین پلا ہوا، وہ بلی پہ جھپتا۔ وہ جب بلی پہ جھپتا تو اس حلوائی نے اپنے کڑھائی میں چلاتے اس کو کتے کو مارا، وہ کتا جا کے بلی جو ہے وہ اس میں کڑھائی میں گر گئی، سارا ہنگامہ ہو گیا، فوجی نے سب کو مل کے مارا۔ تو وہ کھڑا ہوا سائڈ پہ ہنس رہا تھا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں نے صرف ٹپکا ہی لگایا تھا، باقی کام تو لوگ خود بخود کر لیتے ہیں۔ ہماری آپ کی زندگی میں ذرا سا اس کا عمل دخل ہوتا ہے، باقی سارا پروسیس ہم خود کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ اتنا شاطر ہے وہ، اتنا شاطر ہے، اس کی
शातिराना चाले इस अंदाज की होती हैं कि भाई शुरुआत वो कर देता है, बाकी इख्तिताम लोग खुद ही कर लेते हैं। एक उधम बचा फौजी को जब मार पड़ी, सब हलवाई ने मिलकर मारा, वो गया और जाके अपनी पूरी ब्रिगेड के साथ आया, उसने खूब वहाँ पे फिर लोगों की पिटाई की। इस तरह से इब्लीस ने कहा देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, लोगों ने खुद ही कर दिया सारा। उस खातून ने कहा कि एक सूरत है कि लड़की का जो हक से महर है तुम्हारे नबियों का साथ है। ये कौन कर रहा है खेल? इब्लीस कर रहा है, शैतान कर रहा है। तो उसने कहा ठीक है मैं कर लूंगा। फौजी भेजी, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम और हजरत यहया अलैहिस्सलाम इस वाक़े में शहीद हो गए। ये इब्लीस का फैलाया हुआ जाल था। जब दीगर अंबिया पर हर कौम में अंबिया के औकात में जब इब्लीस उनको परेशान और तंग करता तो एक नूरानी हेवला, हेवला कहते हैं परछाई या हेवला नक्श, नमूदार होता और अंबिया की हिफाजत करता। एक नूरानी नूर जाहिर होता और अंबिया को उस मुश्किल में मदद करता, अंबिया को मदद करता। गुजरता रहा यहाँ तक कि हज़रत ईसा इब्न मरियम को भी इन्होंने बज़ाहिर उन लोगों ने, यहूदियों ने सूली पर चढ़ा दिया। अल्लाह ने अपनी हिकमत से उन्हें चौथे आसमान पर उठा लिया। हज़रत या कुरान ये वाक़या है। इब्लीस अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। हर दौर में अंबिया को उसने परेशान किया, रिच किया, तंग किया। आले अंबिया को, नबियों की औलादों को भी इब्लीस ने तंग किया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के फर्जंद जो थे यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो खिलाफ हो गए थे, वहां भी इब्लीस का अमल दखल था। इब्लीस ने उनको वरगला कर यूसुफ के खिलाफ किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिबास बशरियत में आए। अब बात हो गई जाहिर की, नूरानी हेवला आता था ना, अब आ जाए जाहिर की बात होगी कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का इरादा किया अल्लाह के इशारे पर, तो बिस्तर पे किसको लिटाया? जो पहले हेवले की शक्ल में आते थे वो लिबास बशरियत में आकर नबी के लिए बिस्तर पर लेट रहे हैं। वो मौलाए कायनात हजरत अली सलाम हैं। पहले पिछले दौर में हम लोग तो कहेंगे भाई डॉक्यूमेंटेशन चाहिए और दलील चाहिए। दलील ये है कि पुकारा तो किसको पुकारा? नबी आखिर ज़माने उस रात किसको पुकारा? मौलाए कायनात को पुकारा। पहले स्पिरिचुअल लेवल पर सपोर्ट हो रही थी, यहाँ फिजिकल लेवल में सपोर्ट हो रही है कि नबी रवाना हो रहे हैं और आपके बिस्तर पे कौन लेटे हैं? मौलाए कायनात लेटे हुए हैं। और ये बात हर मकतबा फिक्र में बगैर किसी इख्तिलाफ के तो मौलाना फिर मौलाना है। वहाँ फरमाते हैं ओ क्यों अंदाज़ पर रुई अली, इफ्तिखार है हर नबी ओ हर वली। तो इफ्तिखार है, तो इफ्तिखार है हर नबी और हर वली के लिए। इब्लीस का काम बरगलाना था। जब मक्का मदीना मुनव्वरा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रियासत मजबूत हो रही थी तो इब्लीस लईन शैतान मक्का के सरदारों के पास आता और आकर ये सूरह अनफाल का सराफा नजदी के रूप में आकर वो उनसे कहता कि जितनी जल्द मुमकिन हो इस हुकूमत की, इस रियासत की जड़ों को उखाड़ दो, वरना तुम आगे जाकर उनको संभाल नहीं पाओगे। मैं और मेरी कौम जो है वो तुम्हारी हिफाजत करेगी, तुम्हारे साथ जंग करेगी। दो मौके ऐसे हैं, ग़ज़वा बदर और ग़ज़वा खंदक, जिसमें अल्लाह की जानिब से फरिश्तों की शक्ल में मदद आई। जब ये कौम लश्कर पहुंचा वहां पे ग़ज़वा बदर और ग़ज़वा अहज़ाब में, ग़ज़वा खंदक में, तो दोनों मौक़ों पर या एक मौके पर ये बात आती है कि मौलाना ने जो जिक्र किया वो दोनों मौक़ों ही के मुनासबत से कि जब इब्लीस ने सराखा नजदी के रूप में आया हुआ था और क़ुरैश के सरदारों के साथ जब सबबंदी हुई तो उसने देख लिया कि सामने मुसलमानों के साथ फरिश्तों की फौज खड़ी है। पहचानता सबको था, मौलमुल मलकूत रह चुका है, अज़ाज़ील जो आसमानों पर फरिश्तों से भी अगले मुकाम पर चला गया अपनी इबादतों की वजह से। उसके बाद मुतकब्बिर होकर आगे लड़का हो गया। उसने देखा कि सारे उसके शागिर्द जो हैं वो सामने मुसलमानों के साथ खड़े हैं। सूरह अनफाल का मज़मून कुरान होगा, इन्नी अरा मा ला तरून, जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रहे। इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से बहुत डरता हूं। अल्लाह शदीदुल इक़ाब, अल्लाह की गिरफ्त बहुत सख्त है। सब बंदी हो गई।
पाबंदी हो गई। अब वो इस मौके पे कुरैश से ये कह रहा है कि मैं अल्लाह से बहुत डरता हूँ, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। और वो पीछे हटने लगा, यानी कि फौज से कदम पीछे कर रहा है। तो यहाँ मौलाना उसी मजमून को लिखते हैं, चूंकि शैतान दर से पा शुद्ध सद यकम खौद चूंकि अन्नी जारुल लकुम, चू कुरैश गोफ्तु हाजिर शुदान, जब कुरैश उसकी बातों में आकर मक्का में जाके करता था हाजिर हो गए। चू चू कुरैश गोफ्तु हाजिर शुदन, हर दो लश्कर दर मुलाकात आमदन, आज मलाइक दीद शैतान असे पाए, सुइए सफे मोमिना अंदर रहे। जब सब बंदी हो गई और दुश्मनों के दोनों फौजों के मुलाकात का वक्त आया तो इब्लीस ने क्या किया, अज मलाइक दी शैतान अज पहे, तो शैतान ने मलाइका की फौज उस जाने मोमिनों के दरमियान देखी। लगा आज जुनूदुल्लम करो हाँ सब ज़दा गैस जाने ऊदबीमम, और जब उसे देखा तो मौलाना फरमाते वो जल कर रह गया, जैसे आतिशदान में आग लगती है उसके जिस्म में उसमें आग लगे। पाए या खुद वापस कशीदा में गिरफ, तो वहां से वो अपने कदम पीछे करने लगा, जंग से फरार इख्तियार करने लगा। पाए खुद वापस कशीदा में गिरफ के पे के हमें दीनम से कोई बाशुबह कि वो अल्लाह की उन लश्करों को कुरैश नहीं देख रहे। कुरैश आंखें रखते नहीं देख रहे, आगे रखते हैं मगर देख नहीं रहे। वो जो मालूमुल मलकूत है, वो फरमाते हैं 6000 जाहिर 60,000 साल, 6 लाख साल का जाहिर इब्लीस नहीं, जाहिर 60,000 साल पूज बंदे साख्त गौ साल इल्म हो ये एलही शुद्ध पूज बंद तो नगीरत शीर में बुलान। मौलाना फरमाते हैं कि 6 लाख साल के जाहिर के अल्लाह ने ऐसे मुंह पे मुश्का बांध दिया। मुश्का कहते हैं, वैसे भी मुश्का कहते हैं कि बछड़े के मुंह पे खैली बांध दी जाती है, जैसे आजकल मांस बांध रहे लोग, बांध दी जाती है ताकि वक्त बेवक्त वो दूध ना पिए और दूध जो है मिल जाए। तो जाहिद 60,000 साल इब्लीस 6 लाख साल का जाहिद है, अल्लाह की हिकमत से उसके मुंह पे मुश्का बांध दिया ताकि वो उस कैफियत को समझ ही ना सके जो उसका मुक़द्दर नहीं है। जाहिद 60,000 साल पूज बंदे साता गौसालरा इल्म ये अहले ही शुद्ध पूज बंद। ज़ाहिरी उलूम की मिसाल मास्क पहनने जैसी है, तानगीरा ची रजा इल्म बुलंद, ताकि बुलंद इल्म का दूध उनके हिस्से में ना आए। तो जाहिर परस्तों को इरफान आगही और इल्म नहीं मिलता, उनकी नजर जाहिर में रहती है। कुरैश के सारे सरदार मौजूद हैं, उनकी नजर जाहिर पर है, वो फरिश्तों को नहीं देख पा रहे, वो देख रहा है और डर रहा है कि सामने फरिश्तों की फौज है सामने। उसे फिर क्या कहा, ए अखाफुल्लाह माली मिन औन इज़हबू इन्नी अरा मा ला तरून, कि जो मैं देख रहा हूँ सूरह अनफाल। जैसे मैंने अर्ज किया कि मौलाना जो है 578 कुरानी आयात और 745 अहादीस मुबारका को मसनवी शरीफ के अशआर में शामिल कर देते हैं। इन्नी अरा माला तरून, कि जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रहे। जब हटने लगा तो हारिस नामी कुरैश के एक सरदार ने कहा कि तू हमें मरवाने के लिए यहाँ ले आया, तूने कल तक तो तू बड़ी शेखियाँ मार रहा था कि मैं तुम्हें ले जाऊँगा और तुम कामयाब हो जाओगे, मेरे सारे लोग तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी मदद करेंगे और इस रियासत को ख़त्म कर देंगे। अब तू ये कह रहा है। जिस तरह से इब्लीस से दोस्त हारिस ऐ सराखा शक्ल ही दी चरा तुम्हें नगुफ्ती एन चुनी, हारिस ने कहा कि ऐ सराखा की शक्ल वाले, तूने बातें पहले क्यों नहीं की। गोफ्ती दमन हमें भी नाम हरा, गोफ्त में बीनी मौशी के अरब में नबीनी गैर नीले कह तो शक,
انزما لافے بوتی وقت جنگ، کہ میں نے پہلے کہا تو تھا مگر جب یہاں میں پہنچا تو میں وہ منظر دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتی، ارام اعلیٰ ترون، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں جو دیکھ رہے۔ دی ہمیں گفتی کے پابندن شدام کہ بوتا فاق و نصرت دم بدم، تو نے کہا تھا کہ ہمیں فتح اور نصرت کامیابی مل جائے گی، چونکہ حارث با سراتا گفتہی اس اتابش کشت مگی شد ان لعین، جب اس نے سب اس کو پکڑ کی، سراتا نیتی کے روپ میں ابلیس تھا، تو حارث نے جب سختی کی اس نے کیا کیا، اس کے سینے پہ 2 ہاتھ مارے، دھکے مارے اور اپنے آپ کو چھڑا کر سیناش را کوفت شیطان وہ گری خون آدھی 4 گازا بھی گری، کسی طرح سے اس کے سینے پہ ہاتھ مارا اور فرار ہو گیا۔ ان کا خون اس میدان میں لا کر اس نے بہا دیا۔ شیطان کی چالوں سے، قرآن کی روح سے ایک پوری قوم غزوہ بدر اور غزوہ خندق میں کٹ گئی۔ ٹھیک ہے، یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی کہ شیطان کی چالوں سے ایسا ہوتا ہے کہ اس نے ایک پوری قوم کو برگلا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں لا کر ان کا کام تمام کروا دیا۔ چونکہ ویرا کا چندی عالموں پاس بگفت انی بریء منکم، جب وہ کہتا ہے، جب سارے کام کرتا ہے، جیسے میں نے اس سے پہلے مثال دی کہ طبقہ لگا کر سائڈ پہ کھڑا ہو جاتا ہے، محشر میں بھی یہی کرے گا، محشر بھی یہی کرے گا کہ میں نے کب ان سے کہا تھا یہ کام کرو، میں نے اپورچونٹی کریٹ کر کے ان کو دی تھی، انہوں نے اس کو انجوائے کیا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ابھی بھی اس نے جیسے جنگ کے میدان میں ہٹ گیا، میرا قصور نہیں ہے۔ ہمیشہ ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ کرے گا کہ لوگ برائیوں میں ملوث جب ہو جائیں گے تو شیطان بری ذمہ ہو کر سائڈ پہ کھڑا ہو جائے گا، وہ یہ کہے گا کہ میں نے تو صرف ان کو اشارہ کیا تھا، میں نے کب پابند کیا تھا کہ اس راستے پر چلیں۔ فرماتے ہیں چونکہ ویرا کا چندی عالموں پاس بگفت انی بریء منکم، نہ تو شیطان کوفت اندر سینوا انداخت پاس گریزا شد چوبے بے بساخت، اس طرح سے وہ حارث کو گرا کر اس کو زخمی کر کے وہاں سے فرار ہو گیا۔ اور دونوں غزوات میں کفار نے شیطان کی چال کی وجہ سے سخت خادمیت اٹھائی، بڑے بڑے قریش کے سردار ان غزوات میں کام آ گئے، کس کی وجہ سے؟ ابلیس لعین کی وجہ سے، نفس و شیطان۔ یہاں تک تو بات بالکل پختہ سمجھا دیا یہ قرآن مولانا نے کہ دیکھیں شیطان کیا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، بات کلیئر ہو گئی۔ اب اگلا مضمون شروع ہوتا ہے، یہاں سے ایک مضبوط جواب پیش کرتے ہیں، پہلے آدھو یہ قرآن و حدیث اس کا حوالہ پختہ کر دیتے ہیں، پھر اس کو ہمارے اور آپ کے لیے لے کے آتے ہیں۔ نفس و شیطان ہر دو یک تن بود آن، درد و صورت خیش را بنمود آن، دشمن دوری چنی در سر رخی، معنی اخلاص و خصم جان کے، چون فرشتہ و عقل کی شاہ یک بودن، بیر حکمت ہو دو صورت شدن۔ اسی طرح سے نفس اور شیطان کے جو بظاہر دو ہیں، نفس اندر ہے، شیطان باہر ہے، شیطان کی چالوں کی وجہ سے اندر کا نفس قلعے کے خلاف بغاوت کرتا ہے اور قومیں برباد ہو جاتی ہیں۔ ہر دور میں اسی طرح سے طریقہ واردات ہے کہ نفس وسواس پیدا کرتا ہے اور شیطان جو ہے دشمنی دکھاتا ہے، دونوں مل کر کا دشمن داری چنی در سر رکھے، مایا یہ اخلاص تو خشم جان ہوگے، وہ عقل اور جسم کا جان کا دشمن ہے۔ یک نفس حملہ کنک چوسو سمار، پاس بسورا کے گریز دور و فرار۔ کہ نفس اور شیطان کا معاملہ یہ ہے، نفس شیطان نے تمام دکھا دیے۔ اب آ جائیے ان سے مزید اس کو ڈیفائن کرنے کا مرحلہ ہے۔ عقل اور فرشتہ پازیٹیو ہے، نفس اور شیطان نیگیٹو ہے۔ عقل اور فرشتہ انسان کے لیے پازیٹیوٹی کا رول پلے کرتے ہیں، جبکہ نفس اور شیطان انسان کا ہر اعتبار سے دشمن ہے۔ یک نفس حملہ کنت چور شمار، پس بسورا کے گریز و دور فرار۔ یہ ایک جس طرح سے مولانا اس کی مثال دیتے ہیں کہ ایک جنگلی چوہا ہوتا ہے، اس کے جسم پہ کانٹے ہوتے ہیں اور وہ جب خطرہ محسوس کرتا ہے تو اپنے آپ کو بالکل اپنے منہ کو پیٹ کی طرف کر لیتا ہے، گول سا ایک گیند سا بن جاتا ہے۔
اور جو بھی اس کا دشمن ہوتا ہے وہ آگے جب اس کے قریب آ کر اس پہ حملہ کرے جیسے جانور وغیرہ تو وہ حملے میں کامیاب اس لیے ہوتے کہ وہ گیند کی طرح گول ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ یہاں تک کہ یہ ہوتا ہے کہ سانپ جب کھا کر زیادہ ہلکی سی غنودگی میں آ جاتا ہے تو یہ جنگلی چوہا کیا کرتا ہے، اس کی دم پکڑ لیتا ہے، دم پکڑ کے اپنے آپ کو گول کر لیتا ہے۔ اب وہ سانپ جھٹپٹا کے جب اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ مصیبت گول سی جو کانٹوں بھری اس کی دم سے چپٹی ہوئی ہے، تو وہ کیا سانپ پر بھی قبضہ کر لیتا ہے۔ اسی طرح سے وسواس کی وجہ سے مومنین مبارکہ ہے کہ جو نفس جو ہے ایسے سوراخ کر دیتا ہے مومن کے دل میں کہ اس میں جہاں چاہتا ہے شر پھیلاتا ہے چھپ جاتا ہے، شر پھیلاتا ہے چھپ جاتا ہے۔ یہ جب ذکر کیا جاتا ہے جو ہم اور آپ یہاں کرتے ہیں اور اللہ کا نام بابرکت نام لیا جاتا ہے، ایسے میں وہ غائب ہو جاتا ہے اور پھر جیسے ہم غافل ہوتے ہیں پھر نکل کر آ جاتا ہے اور پھر ہم پہ حملہ کرتا ہے۔ تو سورہ فلق اور سورہ ناس کے مضمون کو سمجھنے کی از حد ضرورت ہے کہ کون سے چار بڑے دشمن ہیں اور ان سے پناہ کی کیا کیفیت ہے۔ اور ایک سورت میں آخری سورہ قرآن کی ہے قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس، تو ایک سورت میں بہت کم مثال ہے کہ اتنی جلدی اللہ کا ذکر اس طرح سے آ رہا ہے۔ ہم اپنا میں آتے ہیں اللہ لوگوں کے رب کے، قل اعوذ برب الناس مالک الناس لوگوں کے بادشاہ کے، الہ الناس اللہ جو لوگوں کے رب کے ہم پناہ میں آتے ہیں۔ جب یہ پاسورڈ ادا کیے جاتے ہیں تو وسواس الخناس الذی کا جو شعبہ ہے اس سے نفس اور شیطان کے شر سے لوگ محفوظ ہو جاتے ہیں، اور اس کی پہچان بہت ضروری ہے۔ پہچان یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ در قبر بشنو تو این فندے نکو بین جنبیکم لکن آدھا عدو، کہ تمہاری دو پسلیوں کے درمیان تمہارا سب سے بڑا دشمن بیٹھا ہوا ہے۔ اس کی پہچان جب تک نہیں ہوگی، اس کے طریقہ واردات جب تک نہیں ہوگا، انبیاء تک کو ابلیس لعین نے نقصان پہنچایا تو ہما شما کی کیا کیفیت ہو سکتی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے پھر طریقہ کار طے کر دیا گیا۔ نفس کی دشمنی اندر کی دشمنی، باہر جو دشمن ہے وہ وقتی طور پہ نقصان پہنچتا ہے، مگر نفس کی طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ وہ آگے تک کے معاملات، اگلی زندگی کے معاملات کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے نفس اور شیطان؟ کیا کرتے ہیں نفس اور شیطان؟ کرتے یہ ہیں کہ طریقہ واردات کیا ہے کہ تھوڑی عبادتوں کو زیادہ کر کے دکھاتے ہیں۔ اور اتنی پڑھائی کر تو رہے ہیں، 5 وقت نماز مسجد میں ادا کر تو رہے ہیں، اس کے نتیجے میں کیا چیز پیدا ہو رہی ہے؟ تکبر پیدا ہو رہا ہے۔ تھوڑے سے عمل کو زیادہ کر کے دکھا رہا ہے، تھوڑے سے عمل کو زیادہ کر کے دکھا رہا ہے، وہاں سے غفلت پیدا ہو رہی ہے، اور بہت بڑے کسی گناہ کو چھوٹا کر کے دکھا رہا ہے۔ دو طرح سے کارروائی کر رہا ہے۔ ایک طرف تو یہ کر رہا ہے کہ آپ کی جو نیکیاں چھوٹی موٹی ہیں، اور کیا کیوں محنت کر رہے ہو، اتنی کر تو رہے ہو، کیوں کر رہے ہو، بہت زیادہ کر رہے ہو پہلے، تو یہاں پہ آ کے ورغلا دیتا ہے وہ۔ ایک طرف تو یہ کرتا ہے، ایسا بھی اتنی تعظیم کر رہے ہو، اتنی تقریم کر رہے ہو، اتنا دین پہ چلنے کی باتیں کر رہے ہو، اتنے نمازوں کا اہتمام کر رہے ہو، رات کو اٹھ بھی جاتے ہو، اس کی اتنا بڑا کر کے دکھائے گا کہ کچھ عرصے میں نفس کی چالوں میں آ کر پھر سستی اور کاہلی پیدا ہونی شروع ہو جائے گی۔ وساطن مبارکہ ہے جب تمہیں عبادات میں، راہ خدا میں محنت کرنے کے حوالے سے تم میں تساہل اور سستی آ جائے تو سمجھ لو کہ نفس جو ہے خون کے ساتھ تمہارے جسم میں دوڑ رہا ہے۔ جہاں سستی آ جائے معاملات کی ادا کرنے میں تو سن رکھو، سمجھ لو کہ نفس کی کارروائی شروع ہو گئی ہے، تمہارے تھوڑے سے عمل کو بہت بڑا کر کے دکھائے گا، اور کسی بہت بڑے گناہ کو بہت چھوٹا کر کے دکھائے گا۔ یہ وسواس الخناس کیا ہے؟ وہ ہماری کانوں میں پھونکے گا، کتنی محنت کر رہے ہو، یہ تو بہت زیادہ ہیں، تو وہاں سے ہمارے میں تساہل اور سستی آ جائے گی، اور بہت بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں اور بڑے دھڑلے سے کہہ رہے ہیں کہ کسی دن صاحب کو ملاقات میں لگے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہمیں حرام راہ سے، اللہ دل اتنے کھل گئے،
दिल इतने खुल गए उनके कि वो कह रहे हैं हमें राहत है, हमें बड़ा सूट करता है। यानी कि 100 की चीज को 500 में बेच रहे हैं और समझ रहे हैं कि हमें ये राहत है। यहाँ क्या हुआ, बहुत बड़े गुनाह को उसने छोटा करके दिखाया। ये तो बहुत छोटी सी बात है। तो वसवासुल खन्नासुल लदी क्या है? वसवासुल खन्नासुल लदी ये है कि छोटी छोटी नेकियों को बड़ा बड़ा करके इब्लीस और नफ्स दिखाता है, और बड़े बड़े गुनाहों को अल्लाह गनी बड़े बड़े गुनाहों को छोटा छोटा करके दिखाता है। जिसके नतीजे में क्या होता है कि फिर गफलत तारी हो जाती है। वसवास की वजह से ना सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर बर्बादी होती है बल्कि बातिन की बर्बादी हो जाती है, और अगली जहां में भी उसके लिए जवाबदेही का सिलसिला जो है फिर वो कायम रहता है। तो वसवासुल खन्नासुल खुला हुआ दुश्मन है। जब अंबिया और अहलुल्लाह को बरगलाया, हज़रत शेख अब्दुल कादिर गिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वाक़यात में है। सख्त मुजाहिदा है शेख का, 11वीं शरीफ में इंशाअल्लाह फिर गुफ्तगू होगी। बहुत सख्त मुजाहिदा, नफ्स को बिल्कुल ही बांध दिया, बिल्कुल बांध दिया। ना वो रातों में खड़े होने से वो रुकावट बन रहा है, न दिन के खुश्क मुंह में वो रुकावट बन रहा है रोजे की हालत में, तो उसको बांध दिया। कभी लड़का जब गुजर गया, शब के दूसरे हिस्से में अपनी इबादतों में मशगूल थे। मैंने पहले भी गुफ्तगू में कहीं ना कहीं बात जरूर आई होगी, तो देखा कि अचानक कमरा रोशन हो गया और नूर ही नूर फैल गया। तो आवाज अब्दुल कादिर, हम तुमसे बहुत खुश हैं, आज के बाद से तमाम इन मुश्किलात और रियाजतों से तुम्हारी जान छूटे। अब्दुल कादिर तो होशियार था ना। होशियारी कब पैदा होगी? होशियारी दुनिया वाली नहीं, आखिरत वाली होशियारी। जब मुजाहिदा और रियाजत होगी, राह खुदा में मेहनत होगी, तो फिर इंसान समझ जाएगा कि ये फरिश्ते की तरफ से पैगाम आ रहा है या इब्लीस की तरफ से आ रहा है, नफ्स की तरफ से आ रहा है। कुछ तरबियत के बाद ही मामला खुलता है। तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मेरे नाना, ख्याल हुआ कि मेरे नाना हयात उखरवी के आखिरी दौर तक असहाब के कंधों का सहारा लेकर मस्जिद में जा रहे हैं। उनका मामूल है, मैंने ऐसा क्या कर दिया है कि मुझ पर सजायतें हो रही हैं। समझ गया कि इब्लीस की चाल है। तो दाएं जाना मुंह करके ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह की मदद इस्तानत तलब की। अपनी आज अल्लाह की मदद और इस्तानत तलब करने का मय्यार उन्हीं के हिस्से में आता है जो मोमिनाना शान के साथ होते हैं। गैर मोमिन को ये छीन ली जाती है बात। और जबकि मोमिन का मामला यह है कि हर मामले में वो अल्लाह से रुजू करता है, अपना केस वहां दायर करता है। फरमाया कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जैसे कहा अंधेरा छा गया, सब रोशनी नूर सब बदाई जो नूर बनाया था उससे खत्म हो गया। तो एक और आवाज है कि अब्दुल कादिर, आज तुझे तेरी फिक्र और इल्म ने बचा दिया। तो आपने फरमाया कि मलून ए नाहिंजार, खुदा की बारगाह से छुटकारा हुआ। तू मुझे ये बता रहा है, पट्टी पढ़ा रहा है कि मेरे इल्म ने मुझे बचाया, मेरे फिक्र ने बचाया, मुझे मेरे रब ने बचाया। जाते जाते वो वसवास दाखिल कर रहा है कि कल को किसी भी लम्हे यह ख्याल आएगा कि मेरे इल्म ने उसे बचाया था मुझे। अबू बकर शिबली के वाक़यात में गल्ब की बात है कि ए अल्लाह, मैंने कभी तेरे अलावा किसी जानिब नहीं देखा। क्योंकि जब दो रास्ते में चलेंगे तो खतरात उन्हीं के लिए, जो भाई रजिस्ट्रेशन कराएगा, एनरोलमेंट कराएगा, वही इम्तहान देगा। जो घूम रहा है वो घूमता नहीं भले। तो उन्होंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, अल्लाह मैंने कभी तेरे अलावा किसी तरफ नहीं देखा। तो जवाब आया, लैलतुल लबन को याद करो, दूध की रात को याद करो। दूध की रात को क्या हुआ था? तुम्हारे पेट में दर्द हुआ था और उस दर्द को तुमने दूध की वजह से समझा था। तुम कहते हो कि मैं आप ही की तरफ देखता हूँ, तो तुमने दूध को बीच में कैसे शामिल कर दिया? इतनी एहतियातें हैं अल्लाह के लिए और इतना जागना भी है, वरना रोशनी जो फैली थी कमरे में वहीं बहक गए होते कि आज क्या था, आपका मजे आ गए। नहीं, ये ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस था उनके पास। आका साहब शायद मुबारक आखिरी दौर उनके ज़हन में था, और जब रहता है तो फिर आफियत हो जाती है। आपने फरमाया कि जब तू जाते जाते मुझ पर हमला कर रहा है कि आज मुझे मेरे इल्म ने बचाया, मरदूद मुझे मेरे रब ने बचाया। किसने बचाया? रब ने बचाया। रब से ताल्लुक में आ जाते हैं, उनके फिर खुदा हिफाजत करता है, खुदा उनकी निगहदारी करता है,
خدا ان کی ہر معاملے میں مدد کرتا ہے. بس سارا معاملہ نفس اور شیطان کا یہ ہے کہ ہمیں تعلق باللہ کی کیفیت میں آنے سے مسلسل روک رہے ہوتے ہیں. جو پتہ ہے جس دن اللہ کے تعلق میں آ گئے تو پھر بات تو آسان نہیں ہوگا پہ کرنا، کیونکہ سب ساری بات تو سمجھ جائیں گے. جب سمجھ جائیں گے تو پھر مشکل ہو جائے گی. اب اللہ سے تعلق اور قربت کا معیار کیا ہے؟ اللہ سے تعلق اور قربت کا معیار علم یافتہ لوگوں کے انداز کی طرز فکر ہے. ہم ہر نماز میں دوہرا رہے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، مگر ہم سمجھ نہیں پا رہے، ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ ہم کون سے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ اختیار کریں جن پر اللہ نے انعام کیا، جنہوں نے اپنی حیات بشری کے دور میں اپنے نفس کو کنٹرول کر کے ابلیس کی چالوں کو سمجھ کر اور نفس کو کنٹرول کر کے خدا میں جب انہوں نے محنت کی تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئے. جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئے وہ انعام یافتہ کہلائے. اور جب انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنے کا ارادہ شعوری طور پہ کیا جائے گا تو پھر معاملہ پھر یہ ہوگا کہ ہر فرعون کے لیے اللہ نے ہر فرعون کے لیے اللہ نے موسیٰ پیدا کیا ہے. جیسے ہی تم راہ خدا کے لیے محنت کرو گے اور نفس اور شیطان کی چالیں تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کریں گی تو ایسے میں کوئی ان کا چہیتا تمہاری مدد کے لیے آ جائے گا، تمہارے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے. کون آئے گا؟ ہو جائے گا. کاروائی تو دونوں کر ہی رہے ہیں مسلسل. نفس بھی کر رہا ہے اور ابلیس بھی چالیں چل رہا ہے. ہماری چھوٹی عبادتوں کو بڑا کر کے دکھا رہا ہے، ہماری بڑی بڑی برائیوں کو چھوٹا کر کے دکھا رہا ہے. ہم اسی میں خوش ہیں. جس دن جاگ گئے احساس ہوگا یہ ساری گڑبڑ ہو رہی ہے. جب تمہیں احساس ہو جائے گا کہ گڑبڑ ہو رہی ہے، ایسے میں اسی احساس کے صدقے اور دوپہر میں اسی احساس کے پیدا ہونے کی بنا پر اللہ اپنے کسی دوست کو، اللہ اپنے کسی برگزیدہ کو، اللہ اپنے کسی چہیتے کو تمہاری مدد کے لیے بھیج دے گا. ہماری اور آج کی زندگی کا مشاہدہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی کسی کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. ہمیں موقع نہیں ملا، ہمیں فرصت ہی نہیں ملی کہ ہم اہل اللہ سے تعلق میں آتے اور ان کی خدمت میں رہتے اور ان کے ساتھ ساتھ چونکہ خدمات کار دو مخدوم شد، جو خدمت کرے گا وہی مخدوم بنے گا. کیونکہ خدمت کار دو مخدوم شد، جو خدمت کرے گا وہ مخدوم ہوگا اور جو خود کو دیکھتا رہے گا وہ محروم ہو جائے گا. مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شام تبریزی نہ شد. کہ مولانا روم جیسی شخصیت نے اہل اللہ کی تلاش میں زندگی گزاری اور اس کے بعد شام تبریز کی خدمت کر کے آج 4 دام عالم میں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے. ہم نے سفر جب شروع کیا تھا تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ منظر ایسا بننے کو جا رہا ہے جیسا آج بننے کو جا رہا ہے. بنتا جا رہا ہے نا، دن بدن وہ کیفیت ہوتی جا رہی ہے کہ نہ صرف مولانا، نہ صرف ترکی، نہ صرف سلطنت عثمانیہ، اب ہر زبان بول رہی ہے. ہر بولنے والا بول رہا ہے کہ یہ تو لال ٹوپی نے کیا رنگ دکھایا. آپ نے عقیدت اور احترام کے ساتھ، خدمت کے جذبے کے ساتھ اس کو اختیار کیا. اب ہر طرف کسی کا شور و غوغا آنے والے دنوں میں نظر آئے گا، کیونکہ اللہ کسی کی محنتوں کو ضائع نہیں کرتا. پھر اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ جس جنگل میں سانپ ہوتا ہے، زہریلے بچھو و جانور ہوتے ہیں، خدا نے اس کا توڑ بھی وہاں پہ رکھا ہوتا ہے. خدا نے گوجر تریاخ از من چون سپر کی زہرم من بکو نزدیک تر. کہ تم اس بات کا یقین کر لو، یقین پہلے تو کر لو کہ اگر کسی مشکل میں آؤ گے تو اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے قریب ہی تمہارا کوئی انتظام کر دے گا. تو اس فکر میں تو پہلے آؤ. جس جنگل میں سانپ اور زہر بچھو جیسے زہریلے جانور ہوتے ہیں، مولانا فرماتے ہیں کہ اسی جنگل میں تمہارے لیے تریاق بھی ہوتا ہے، اینٹی ڈوٹ بھی ہوتا ہے جو زہر کو ضائع کر سکتا ہے. اور زہر بیان میں بھی ہوتا ہے، سحر بیان میں بھی ہوتا ہے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے. 2 افراد مشرق کی جانب سے آئے. ان کی گفتگو اتنی زیادہ اس میں جاذبیت تھی
کہ असहाब हैरान हो गए, असहाब हैरान हो गए गुफ्तगू की दादियों को सुन के। बाद लोग गुफ्तगू में बड़ी अच्छी बुनत का ख्याल रखते हैं, अगर वो लिल्लाही निज़ाम के तहत हैं तो वो पॉजिटिव तमाम चीज़ें उनके सामने आएगी, और अगर वो खन्नास और इब्लीस का शर है तो फसाद ही फसाद होगा। गुफ्तगू में भी फसाद छुपा होता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि गुफ्तगू में भी जादू होता है, गुफ्तगू में भी बरगलाने का शोभा होता है। एक इस्लाह का होता है और एक बरगलाने का शोभा होता है। बेशक बयान में जादू छुपा हुआ है, अगर वो पॉजिटिव है तो अक्ल और फरिश्ते की तरफ से है, और अगर वो नेगेटिव है तो कुरैश जैसे समझदार लोगों को भी ले जाकर ग़ज़वा बदर और ग़ज़वा खंदक में काम आ जाते हैं, उनका खून वहां बह जाता है। आज रोए कुरान जब मज़मून लेकर मौलाना चलते हैं तो पहले नजर आता है कि मज़मून ये तो अनफाल का मज़मून चल रहा है, अचानक हमारे और आप पर उनकी नजर करम हो जाती है, हमें वो जाविया दिखा देते हैं कि देखो बेटा यहाँ से होशियार है ना। गुफ्तगू में भी जादू होता है, नफ्स और शैतान का शर छुपा होता है, उससे बचने की जरूरत है। उस शहर से, उस गुफ्तगू से, उस जहर से, उस बिच्छू और सांप के जहर से बचने का तरीका क्या है? बिच्छू तरीका जो है उस जहर और सांप से, बिच्छू के जहर से बचने का तरीका अल्लाह की संगत और मायत है। क्या है? एक तरफ जहर है तो तरियाक भी तो है। किसी एक्सीडेंटली किसी मुश्किल में फंस गए, परेशान हो गए, तो खुदा अगर मेहरबान है, सत्तर मौजूद है, मेहरबान है, किसी ना किसी पड़ा कर देता है। उनके ना कोई मेहनत की, उनके पे ना कोई इशार किया, उनके साथ ना कोई मामलात हुए, अचानक एक फरिश्ता खड़ा हो गया। हम कहते हैं फरिश्ता तो छोटी मखलूक है भाई, इंसान बड़ी मखलूक है। फरिश्ता जो है इंसान खुद मौजूद है, मलाइका ना भाई। इंसान को, आदम हमारे बाबा को अल्लाह ने सजदा करवाया, फरिश्तों से ताज़ीम दिलवाई। अक्सर ये सवाल उठता है, कल परसों भी एक मैसेज का जवाब मैंने दिया कि ये जो सिर्फ सजदा जो है खुदा के लिए है, और ये लोग हाथ पैर जो चूमते हैं और ये मज़ारात की ताज़ीम करते हैं, सजदा करते हैं या जो कुछ भी करते हैं, ये सब गलत है। तो उसका जवाब सुन लेना तमाम लोग। उसका जवाब ये कि क़िबला सजदा सिर्फ क़िबला रुख पर सजदा कहलाता है। सजदा सिर्फ क़िबला रुख पर काबे की तरफ रुख करके जो सर झुकाया जाता है वो क़िबला, वो सजदा कहलाता है। तो इसके अलावा जो कुछ भी है वो ताज़ीम है, वो फिर सजदा नहीं है। वो फिर अगर शेख के आगे झुक रहे हैं, किसी अल्लाह के बरगज़ीदा दोस्त के आगे झुक रहे हैं, तो वो सजदा नहीं कहलाता है। सजदा सिर्फ क़िबला रुख पर है और अल्लाह के लिए। सजदा रुख क़िबला रुख है और अल्लाह के लिए है, और बाकी जो कुछ भी है वो ताज़ीम है। ताज़ीम तो खुदा ने फरिश्तों से भी करवाई, खुदा ने ताज़ीम तो आदम अलैहिस्सलाम के फरिश्तों से करवाई। तो ये जब तक जो ताज़ीम नहीं करेगा, जो बेअदब होगा वो गुस्ताख होगा, और जो गुस्ताख होगा वो रांदे दरगाह हो जाएगा। हमारी और आपकी नमाजों की उम्रें ही क्या हैं, हमारी और आपकी ताज़ीम की उम्रें ही क्या हैं, हमारी और आपकी रियाजतों की उम्रें ही क्या हैं। 40 साल, 45 साल, 50 साल, 30-32 के बाद तो थोड़ा सा हो जाता है, उसके बाद 10-12-15 साल जो थोड़ी सी मेहनत होती है उस पर इतना फर्क होता है। 6 लाख साल उसने सजदे किए, जमीन के चप्पे चप्पे पर इब्लीस ने सजदा किया, मगर जब टेस्टिंग का पॉइंट आया तो वहां रांदे दरगाह हो गया। अल्लाह का हुक्म था कि आदम के इस पुतले को सजदा करो, अल्लाह ने सजदा इब्लीस से करवाया। अल्लाह ने इब्लीस को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, और वो जब इनकारी हुआ तो रांदे दरगाह हो गया। जो अल्लाह से मोहब्बत और ताल्लुक अस्तवार करते, मौलवी फरमाते हैं कि अगर तुम अपने मोहसिन को, जिसने तुम्हारी गर्दन को जहन्नम के खसाबों से छुड़ाया, जिसने, तुम बेशऊर की मंजिल में नहीं थे, तुम गफलत की मंजिल में थे, तुम छोटी मोटी बड़ी बुराइयों का ख्याल नहीं करते थे, तुम अपनी छोटी छोटी नेकियों को बड़ा समझते थे और बड़े बड़े गुनाह को छोटा समझते थे। किसी ने आगे तुम्हारा हाथ पकड़ा और तुम्हारी गर्दन को जहन्नम से बचाया। मौलाना बहुत सख्त बात फरमाते हैं, मैं उसको बहुत हल्का करके हमेशा बयान करता था, आज खुल के, अगर तुम उसकी ताज़ीम में सजदा नहीं करोगे उसको तो तुम काफिर करार पाओगे।
جس نے تمہاری گردن کو جہنم کے خسابوں سے چھڑایا، اگر تم اس کی تعظیم نہیں کرو گے تو تم کفر کی حدوں میں چلے جاؤ گے، ورنہ سجدہ صرف اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ سجدہ روا ہوتا تو خواتین کو یہ حکم دیا جاتا کہ وہ مجازی خدا اپنے شوہروں کو سجدہ کرتی ڈائریکٹ، مگر سجدہ صرف قبلہ رخ ہے، اللہ کے لیے ہے، اللہ کی بارگاہ میں عبدیت کا اظہار سجدہ ہے، اور دیگر تمام جو تعظیمات ہیں وہ احساس تشکر کی وجہ سے ہیں۔ میں تو غفلت میں تھا، فلاں کی نسبت کی وجہ سے میرے اندر شعور پیدا ہو گیا، میں اللہ سے تعلق میں آ گیا، میری گردن جو ہے جہنم کے خطابوں سے بچ گئی، اگر میں اس کی تعظیم نہ کروں تو میں کافر قرار پاؤں گا۔ جہاں زہر ہے وہیں اللہ نے تریاق بھی رکھا ہے، وہیں اللہ نے اینٹی ڈوٹ بھی رکھا ہے۔ اسی طرح سے نفس اور شیطان کے پھیلائے ہوئے چالوں سے اگر کوئی بچا سکتا ہے، ساری آج کی نشست کی ڈیفینیشن قریش سے لے کر غزوات کے ذکر سے لے کر ابلیس کی چالوں سے لے کر شیطان کے مکر سے اس نے قریش کے بڑے بڑے سرداروں کے گردن کٹوا دی۔ ماضی میں وہ انبیاء اور آل انبیاء کو بھی پریشان کرتا رہا۔ اس کو کنکلوڈ جب کیا جائے گا وہ یہ ہے کہ نفس اور شیطان کے شر سے اگر پناہ مل سکتی ہے تو وہ وقت کے اللہ کے کسی دوست کے ذریعے مل سکتی ہے، اس کے علاوہ بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، کیونکہ وہ بڑا فتنہ پرور، بہت چالاک اور 6.5 لاکھ سال کا زاہد، اس کے پاس سارے پیچ و خم ہیں۔ اب اس سے بچنے کی صورت صرف یہی قرار پاتی ہے کہ وہ جو تعلق باللہ کی کیفیت میں ہیں اور وہ اپنے رب سے تعلق میں ہیں، اور ان کا معاملہ سادہ سا اصول ہے کہ اگر ہم اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ ہم ظاہری اسباب میں ہماری ترجیحات کیا ہیں، ہماری ترجیحات دنیاوی معاملات میں زیادہ سے زیادہ دخیل ہونے کی ہیں، اور جبکہ کچھ لوگ بہت زیادہ دنیاوی معاملات میں نہیں بھی ہیں، وہ اطمینان قلب کے ساتھ ہیں، اطمینان قلب کے ساتھ ہیں، جو اطمینان اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر میں اطمینان ہم کہاں تلاش کرتے ہیں؟ بہترین فرنیچر ہو، بہترین بیڈ روم سیٹ ہو، گاڑی بہت لگزیریس ہو، ہر وقت جو ہے وہ والیٹ جو ہے بھرا ہوا ہو، ہم سمجھتے ہیں یہ اطمینان ہے۔ اس میں اطمینان نہیں ہے۔ اطمینان کہاں ہے؟ اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے، اور جو ذاکرین ہیں ان سے جڑنے میں ہے۔ اسی لیے مولانا فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بے طرح 100 سالہ طاعت بے ریا، کہ بے ریا 100 سالہ عبادت سے اہل اللہ کی معیت اور سنگت اور نشست و برخاست کے کچھ لمحات اس سے کہیں بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ سوال یہ رہتا ہے کیوں بہتر ہے؟ میں تو اتنی صبح کی پابندی، سردی گرمی میں وضو، اس کے بعد ساری پابندیاں، اول وقت میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز میں شامل ہے، سب کچھ کر رہے ہیں، سبھی کچھ چل رہا ہے، 40 سال سے 50 سال سے چل ہی رہا ہے، مگر کوئی سند نہیں ہے اس کی، ہے سند؟ اس کی سند نہیں ہے ہمارے پاس کہ وہ قبولیت کی منزل پر ہے۔ تو اس کی دلیل یہ نکالی لوگوں نے کہ ہاں اگر اثر پڑھ کے مغرب پڑھو گے تو اثر کی قبولیت کی دلیل ہے۔ یہ تو اللہ کے ساتھ تعلق کی کیفیت کا نام ہے۔ دنیا لباس بشیر کا اعتبار، ورنہ فرشتے لباس لطافت میں فرشتے جس مقام پر ہیں، حالت رکوع میں ہے تو حالت رکوع میں، حالت سجدہ میں ہے تو حالت سجدہ میں ہے، حالت قیام میں ہے تو حالت قیام میں ہے۔ پھر کتنے ہیں یہ بھی کہ کعبے کے طواف کئی کئی لوگ یہاں بھی بیٹھے ہیں جو 3-3 4-4 حج بھی کر چکے ہیں اور 3-3 4-4 عمرے بھی کر چکے ہیں، گئے آئے۔ فرشتوں کی تعداد اتنی ہے کہ جو ایک دفعہ طواف کے لیے آتا ہے دوبارہ آنے کا اس کو موقع نہیں ملتا۔ کثرت کو ایسے سمجھ لیں، فرشتہ جو طواف کے لیے آتا ہے پھر وہ ایک ہی مرتبہ آتا ہے، دوبارہ چانس ہی نہیں اس کا، اور ہم اور آپ جاتے ہیں آتے ہیں تو کثرت کی فرشتوں کی کثرت ہے، سمجھ لیں اتنی کثرت ہے فرشتوں، اور جو جس حالت میں ویسے کھڑا ہے۔ تو اللہ کی عبادتیں تو عالم لطافت میں ہو رہی ہیں،
یہ عالم کثافت اور لباس بشریت عبادات کی جو ترتیب ہے وہ اپنی جگہ، مگر خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا یہ چاہتا ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان لباس بشریت میں کون ہے؟ بہتر انسان کون ہے؟ دیکھیں، انسان جسم اور روح کا مرکب ہے، فرشتے سگروں ہیں، اور ہمارے میں سگروں نکل جائے تو ہم میت ہیں۔ جب دونوں ملتے ہیں اور ایکٹیو ہوتے ہیں تو وہ بشر ہے۔ اور بشر میں بھی بات اور بھی ہے کہ بشر میں سے اگر بندگی نکال دیں تو شر ہے۔ بشر بے شین رے میں سے اگر بے کو ہٹا دیں تو کیا بچ گیا؟ شر بچ گیا۔ صرف تو صرف وہ شر ہے۔ پھر کہاں ہے بشریت؟ بندگی میں بشریت ہے۔ اور بندگی کیا ہے؟ بندگی یہ ہے کہ معاملات کو اس لیول پہ چیک کرنا ہے۔ جو ہماری نمازیں ہیں، ہمارے معاملات ہیں، وہ الگ ڈاکومنٹیشن ہے اس کی، مگر میرا آپ کے ساتھ معاملہ کیسا ہے؟ کیا میں خلیق ہوں؟ کیا میں رحم دل ہوں؟ کیا میں محبت کرنے والا ہوں؟ یا میں غلطیوں سے پردہ پوشی کرنے والا ہوں؟ نہیں ہوں۔ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ ہمارا بس رہے تو ہم سارے ایک ساتھ سب کو سیدھا کریں۔ یہ فکر کیسی ہے؟ یہ فکر بھی ابلیسی فکر ہے۔ یہ فکر بھی نفس اور ابلیس ہی کا تو کام ہے کہ وہ اپنے محاسن دکھاتا ہے، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بڑا کر کے دکھاتا ہے، اور دوسروں کی بڑی بڑی نیکیوں کو لوگ چھوٹا کر کے دیکھتے ہیں۔ یہ بھی بڑی بات ہے۔ ایک آدمی مٹا جا رہا ہے، اس کو چھوٹا کر کے دکھا رہا ہے ابلیس، اور خود جو ہے پوری راحت اور آرام زندگی گزار رہے ہیں، اس کو بڑا کر کے دکھا دوں گا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی نفس اور ابلیس کا پھیلایا ہوا پورا جال ہے۔ اس نفس اور ابلیس کے پھیلائے ہوئے جال سے بچنے کی کیا صورت ہے؟ ایک بزرگ اپنے مرید متعلقین کے ساتھ بیٹھی، دنیا دار جا رہا تھا، اس نے کہا یہ آپ اتنا مجمع لگا کے روز بیٹھے رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ کہ میں انسان بناتا ہوں۔ تو یہ انسان نہیں ہے؟ نہیں، انسان نہیں ہے، بننے کے لیے آئے۔ گر بصورت آدمی انسان بدے، اگر شکل سے آدمی انسان ہوتا، احمد و بوجہل ہم یکساں شدے، بوجہل نبی صاحب ہو جاتے۔ شکل سے آدمی انسان نہیں، عمل سے آدمی انسان۔ کیسے بناتے ہیں؟ تو نے اپنا صافہ جو تھا یہ نکال کے اس کے منہ پہ ڈالا، تو اس نے ایک بہت بدبودار بڑا برا خنزیر دیکھا، اسی لمحے دیکھا۔ ایکٹیویشن اسی طرح ہوتی ہے نا، سائلنٹ کو ایکٹیو کر دیا، دکھا دیا اس کو اپنے آپ کو۔ کیا کیا دکھاتا ہے؟ یوسف کا کرتا ہے یعقوب کی آنکھوں کو روشن کرتا ہے۔ کسی کامل کا کپڑا جو صافہ کسی آم کے گرین کی کھول رہا ہے، آنکھوں کو کھول رہا ہے، ڈالا تو خنزیر دیکھا، کہتا یہ ڈر گیا، کیا ہے؟ کہ نہیں بیٹا تم اندر سے ایسی ہے، تمہارا کھانا پینا، اپنے معاملات، شہوت رانی، تمہارا غصہ، تمہارا مخلوق خدا کے ساتھ ذاتی، یہ تم ہو اندر سے۔ اچھا پھر میں صحیح کیسے ہوتا؟ کہ لائن میں بیٹھ جاؤ، سارے بیٹھے ہیں، بیٹھ جاؤ لائن میں، بیٹھے ہیں، یہ سب بننے کے لیے آئے ہیں۔ ان کو احساس ہو گیا کہ یہ وہ نہیں ہے۔ حضرت صاحب مسجد نہیں جا رہے ہیں، محلے کے جو قاری امام صاحب ہیں وہ شکوہ کر رہے ہیں کہ تم لوگ روز آتے ہو، میں دیکھتا ہوں اپنی پیر کے پاس، اور تمہارا پیر تو مسجد آتا نہیں ہے، کیسا پیر ہے تمہارا؟ اس کو تو یہاں آنا چاہیے۔ جب لوگوں نے آگے چہیتوں نے کہا کہ حضرت وہ راستے میں ملتے ہیں تو ہمیشہ چھیڑتے ہیں کہ آپ نظر مسجد نظر نہیں آتے، ایک دن گئے تو اپنے منہ پہ کپڑا ڈال کے گئے، صافہ چہرے کو ڈھک کے گئے۔ جب ڈھک کے گئے تو وہاں یہ کیا بات ہوئی؟ تو آتے نہیں آئے ہیں تو جگہ ڈھک کر آئے۔ صحیح ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ تو اپنا صافہ ان کے چہرے پہ ڈال کے۔ تو مسجد میں کوئی مرغ ہے شہوت پرست، کوئی بطخ ہے حرص والا، کوئی کوا ہے درازی عمر کے لیے مشغول، کوئی مور ہے جو اپنے علاوہ کسی کو سمجھتا ہی کچھ نہیں ہے۔ تو سارے مسجد میں کھڑے ہیں، انسان نہیں ہے۔ کیا بات، ماشاءاللہ۔ کہیں کوئی بطخ ہے، کوئی بطخ ہے حرص، بطخ کو کبھی کچھ نہیں ملتا کیچڑ سے، مسلسل وہ محنت کر رہی ہوتی ہے، محنت کر رہی ہوتی ہے، محنت کو ملتا وہ ایک چوڑ کی آواز آ رہی ہوتی ہے، وہ بطخ ہے، حرص والی بطخ ہے۔ بطخ حرص کی علامت ہے، مرغ شہوت کی علامت ہے، مسلسل مصروف رہتا ہے۔ 10 مرغیاں ایک ہی مرغ چھوڑ دو، کہہ رہے سبھی انڈے دے رہی ہے، کیا ہے؟ شہوت کی علامت ہے۔ مور اپنے پروں کی وجہ سے تکبر کی علامت ہے۔ الگ الگ رہتے ہیں، مکس نہیں ہوتے لوگوں میں۔ پتا کہ نفس نے ایسی چال چلی ہے کیونکہ خود کو سپیریئر سمجھ رہے ہیں نا بھائی،
खुद को सुपीरियर समझ रहे हैं, जब सुपीरियर समझ रहे हैं तो ये कीड़े मकोड़े मादल्ला मादल नजर आ रहे हैं उनको। ऐसा होगा यहाँ नफ्स ने अपनी पूरी चाल चल दी कि उनको तकब्बुर में मोर की तरह से मुब्तला कर दिया। या फिर कौवा है जो मरना ही नहीं चाहता है, मार गोलियां और इंजेक्शन और हर लम्हे आँख का डॉक्टर उनका अलग, दांत का डॉक्टर उनका अलग, या पेट का डॉक्टर, क्या है मरने की दम नहीं है। तो ये चारों फिर वहां मस्जिद में हैं और हजरत देख रहे हैं, और जिनको कपड़ा हजरत डाल देंगे वो भी देख लेगा। जब देखा इमाम साहब ने कहा हाँ सारे तुम जिनको लेके चल रहे हो ऐसे हैं, इसीलिए हम दूर रहते हैं। हमारा क्या ताल्लुक, हमारा इन बहायन से सख्त बात कर रहा हूँ बहुत, इन बहायन से हमारा क्या ताल्लुक है हो सकता है, ये तो भी इंसानियत के दर्जे पे आए भी नहीं। खश्म और शहवत मर्द रावल कुनाल, गुस्सा और शहवत मर्द को भेगा बना देती है। मर्द है, गुस्सा भी इसमें बहुत है और शहवत भी बहुत है, फिर वो टेढ़ा हो गया। क्या हो गया? टेढ़ा हो गया। खश्म और शहवत मौलाना बहुत सख्त मौलाना की गिरफ्त है दोस्तों, क्योंकि बैठी हुई खानगा में तो अब रियायतें नहीं है, तो महफिलें करते थे दाएं बाएं तो बहुत हल्का आ सकते थे। अब तो योगा भैया जो रह जाएंगे वही रह जाएंगे, अब 2 4 6 8 10 भी रह जाएंगे भैया मौलाना हमने पूरी जिंदगी ला के ये बनाया है, अब इनको आप कबूल कर ले और इनके सदके में सबको कबूल कर ले। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, इनको कबूल कर ले और इनके सदके में सबको कबूल कर ले। तो क्या ख्वाहिश मुशावत मर्द रा अहवल कुनार ज़िस्त क़ामत रूह रा मफ़ज़ल कुनार। जब बहुत अच्छे गुस्सा अरसे तक गुस्सा करते रहोगे और बहुत अरसे तक शर्मतानी करते रहोगे दवाएं खा खा के, तो तुम्हारी रूह जो है रूह इंसानी से निचले दर्जे में आके रूह हैवानी बन जाएगी। अब रूह हैवानी बन गई और मस्जिद में सारे वही नजर आ रहे हैं, तो अहलुल्लाह को बेचारे क्या करें, दूरी रहे फिर तो, या साफा डाल के आए मुंह के ऊपर। और अगर राज खुलवाने हैं अपने तो उनको छेड़ो, जब वो छेड़ोगे तो तुम्हें फिर वो सब बता देंगे कि असल मामला क्या है। तो बेहतर ये है कि अपने आप को बचा के चला जाए, नफ्स और शैतान की चालों से अपने आप को महफूज रखा जाए। ये 2 बड़े दुश्मन हैं, बज़ाहिर एक अंदर है और एक बाहर है, मगर की कारगुजारी का अंदाज जो है वो कार्रवाई का अंदाज एक ही है, तरीका वारदात एक ही है। मौलवी की मसलबी में ये बात बरकों में लिखी हुई है कि अगर कोई एक बुराई करने का बार बार ख्याल आए तो ये नफ्स की तरफ से है, और हर बार नई बुराई करने का ख्याल आए तो ये शैतान की तरफ से है। ज्यादा नफा कमाने की ख्वाहिश और कमाए जा रहे हैं कमाए जा रहे हैं कमाए जा रहे हैं, और वो नफ्स की तरफ से होगा। और लोगों की बेइज्जतियां किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं, वो नफ्स की तरफ से होगा। और अगर बड़ी कार्रवाई है कि नए नए महाजों पर काम हो रहा है तो वो इब्लीस की पकड़ में है। तो इन दोनों से निजात की सूरत सिर्फ ये है, जैसे कुछ नशीब तो पहले गुफ्तगू हुई थी कि अगर सांप आता है और ज़मरुद का पत्थर आपके पास, आपकी उंगली में अंगूठी है या आपके पास ज़मरुद इजाफी रखा हुआ है, तो आप जब दिखाएंगे तो सांप अंधा हो जाता है। इसी तरह से शेख की मायत में, शेख की संगत में, अल्लाह के दोस्त से ताल्लुक के नतीजे में जिस तरह से सांप अंधा हो जाता है, नफ्स और इब्लीस भी ताबे हो जाते हैं। ये पहले ही मरहले का सबक है। सबसे पहले इसको समझ लिया जाए कि हमने बुराई की पहचान कैसे करनी है, हमने गलत को गलत समझना है, वरना इब्लीस कर क्या रहा है, इब्लीस हमारे गलत को सही करके दिखा रहा है और दूसरों के सही को गलत करके दिखा रहा है। इस तरह से हम ना जानते हुए भी उसकी शर से महफूज नहीं है। अल्लाह ताला हमारी और आपकी हिफाजत करे। अल्लाह ताला वही हिफाजत करने वाली ज़ात है, वही हिफाजत करने वाली ज़ात है। अल्लाह ताला हमारी और आपकी हिफाजत करे, हमारी फिक्र की वजह से बख्शे। अल्लाहुम्मा ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना, ऐ अल्लाह हिदायत के बाद गुमराही से बचाइए। ऐ अल्लाह हिदायत के बाद फिक्र पैदा हो गई, पहचान पैदा हो गई, उसके बाद हमें बुराई से और बुरे कामों से अल्लाह ताला की हिफाजत और पनाह चाहिए। अल्लाह ताला हम तमाम का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला हमारे फिक्र की हिफाजत करे, अल्लाह ताला हमारी परवाज़ की हिफाजत करे, अल्लाह ताला हमारी गुफ्तगू और कलाम में जो नक़ाइस रह जाए इसको दूर करे, और मज़ीद फसीहुल बयान अल्लाह
की तरफ से हमारे हिस्से में आए, ताकि अल्लाह के मखलूक को उन नुकात के समझाने में आसानी हो जिसमें वो मुलाविस हैं, और इस हद तक मुलाविस हैं कि कान की लौ तक उस दलदल में धंसे हुए हैं मगर पहचान नहीं है। तो ताला हमें और आपको पहचान अता करे, ताला हमारी और आपकी हिफाजत करे, ताला इस खानकाह की हिफाजत करे, यहाँ के खुदाम की हिफाजत करे, यहाँ की खिदमत का जज़ा लेकर जो घरों से आते हैं खुदा उनकी हिफाजत करे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नमाज इशा की तैयारी कर ली जाए। और जैसे मैंने पहले ऐलान किया कि जुमे का दिन मैं यहाँ हूँ, मर्द व ख़वातीन, क्योंकि बहुत अरसे से हमारी ख़वातीन राबते में नहीं हैं और हम मर्द हजरात महफिलें कर रहे हैं मुसलसल और यहाँ शरीक हो रहे हैं, तो क्या ये अच्छा हो कि ये नशिस्त जो है, क्योंकि बेज़ाब्ता नशिस्त होगी, उसमें कोई मौजू नहीं है, जो सवालात हैं या जो उस वक्त आमद होती है वो उससे जो है तरबियत का जाविया सामने आएगा। तो जो हजरात हमारे अजीज़ व क़ारिब और हमारे अहबाब शरीक होना चाहेंगे तो मुलाकात का सिलसिला हर जुमे के दिन इंशाअल्लाह नमाज से पहले और नमाज के बाद यहाँ पर होगा। अल्लाह ताला हम तमाम के हिफाजत करे। जो आने वाला वक्त बड़ा पुरफतन है, 2000 से लेकर 2023 टर्निंग पॉइंट है एक्चुअली दोस्तों। यहाँ के हालात बिल्कुल बदल जाएंगे। जो दाना चक्की के खूंटे के साथ चिपक कर रहता है वो पिसने से बच जाता है। जो लोग बरकत से करीब रहेंगे वही रह जाएंगे, बाकी सारे पिस जाएंगे। खुदा को इससे फर्क नहीं पड़ता। हमें और आपको अपनी बात का इंतजाम खुद करना है, उसके लिए अमली जद्दोजहद करनी है, अमली जद्दोजहद करनी है। और हमारी नस्लों के बचाव के लिए, उनकी सिरात मुस्तकीम पे चलने के अमल के लिए हमें इस राह में मेहनत करनी है। ताला हमारी हिफाजत करे, ताला हम तमाम पर अपना खुसूसी फजल फरमाए और हर आने वाला साइल यहाँ से खाली हाथ ना जाए, कुछ न कुछ फिक्र लेकर जाए, कुछ न कुछ पैगाम लेकर जाए, कुछ न कुछ अपनी गलतियों की तलाफी करने का इरादा लेकर जाए। यही कामयाबी है और यही अल्लाह का तरीका है। अल्लाह ताला हम तमाम का हामी नासिर जज़ाकुमुल्लाह। सरे
सलमानो बिलाल और सुहेब रूमी। इश्क सलमानो बिलाल और सुहेब रूमी। ए ज़रे हदियाए सर जज़्बे उमारा लेकर, ए ज़रे हदियाए सर जज़्बे उमारा लेकर। जामे हो सोख्ता जानिए वैसे करनी, जामे हो सोख्ता जानिए वैसे करनी। और जामी का गुदाज़े दिल शैदा लेकर, और जामी का गुदाज़े दिल शैदा लेकर। ये बड़े नाम कहाँ और कहाँ मैं आया, ये बड़े नाम कहाँ और कहाँ मैं आका। उनकी निस्बत का मगर एक सहारा लेकर, उनकी निस्बत का मगर एक सहारा लेकर। आप मिल जाए तो मिल जाएगा सब कुछ मुझको, आप मिल जाए तो मिल जाएगा सब कुछ मुझको। क्या करूँगा मैं सिवा इसके बगैर ना लेकर, क्या करूँगा मैं सिवा इसके बगैर ना लेकर। हाजिरे खिदमत सरकार हुआ है शफी, हाजिरे खिदमत सरकार हुआ है ये शफी। नजर करने को दिलो जान का हदिया लेकर, नजर करने को दिलो जान का हदिया लेकर। दर पे आका के गुलामी का वसीला लेकर। हूँ मैं हाजिर ये सरे इज्ज़ हमीदा लेकर। अस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वअलैका वसहबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तेरी जनाब मुक़द्दस में ऐ रसूल करीम कबूल हम सब का दुरूद व सलाम हो जाए। इलाही नज्जिनी मिन कुल्ल दीक़िन बिजाए मुस्तफ़ा मौलल जमी वहब लना फी मदीनतिही क़रारन बेईमानन व दफ़नन बिलवकी। परदिगार आलम से आजिज़ बंदे अपनी दुनियावी मामला से हटकर तेरी और तेरे महबूबीन की याद को मनाने के लिए शब जुमा की इन सातों में खानखाए मौलाए रूम में हाजिर है। या अल्लाह इन तमाम की हाज़िरी को शर्फ़ क़बूलियत का दर्जा दे। या अल्लाह असर से ता वक्त ही या अल्लाह जो कुछ यहाँ पढ़ा गया, जो जिक्र व अस्कार की महफिल सजाई गई, जो मराक़बा किया गया, तेरे बाबरकत नामों से तुझे पुकारा गया, तेरे ज़ाती नाम से तुझे पुकार कर तुझसे क़ुर्ब इख्तियार करने का शऊरी मुज़ाहरा किया गया। दर्स मसनवी हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह पेश करने की सादत हासिल की गई। या अल्लाह कुरान की तिलावत का जो भी शर्फ हासिल किया गया, नमाजों का जो एहतमाम हुआ, या अल्लाह इन तमाम अमाल में कमी बेशी गलती को ताही को माफ़ फरमाते हुए इसका सवाब आक़ाए नामदार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदियतन व तोहफ़तन हम आजिज़ों की जानिब से कबूल फरमा। या अल्लाह नबी सल्लल्लाहु के वालिदैन करीमैन के दर्जात को बुलंद फरमा। तमाम अंबिया मासवी के अरवाह मुक़द्दसा, तमाम अहले बैत अता, तमाम सहाबा कराम सहाबियात, तमाम ग़ज़वात के शोहदा, या अल्लाह हसनैन करीमैन की दर्जात की बुलंदी के लिए नज़र करते हैं। या अल्लाह शोहदाए करबला की दर्जात की बुलंदी के नज़र करते हैं। या अल्लाह तमाम ताबईन तबा ताबईन और या अल्लाह ज़ुबान दीन कुल मोमिन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात चार ख़ानदान
14 خانوادوں کے بزرگان نظام کی درجات کی بلندی کی نظر کرتے ہیں یا اللہ۔ یا اللہ شرکائے مجلس کے تمامی مرحومین کی مغفرت فرما اور سب کو اپنا قرب خاص عطا فرما، جن فردوس میں اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرما، جنت کے 8 دروازوں کو ان کے لیے یا اللہ کھول کر انہیں اپنے قرب سے بہرامند فرما، اور دیگر عالم یہاں کی کاوشوں اور کوششوں کو قبول فرما یا اللہ۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے شیخ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے شیخ قاضی شاہ شفیق احمد فاروقی جامع دوراں ساکن بقی شریف رحمۃ اللہ علیہ، اور ابن عربی کے درجات کو بلند فرما، ابن عربی کے درجات کو بلند فرما یا اللہ۔ ہمارا حصہ ہمیں عطا فرما، علم میں، عرفان میں، آگہی میں یا اللہ، بلند نظری میں یا اللہ، ہمارے نوجوانوں کی مدد فرما اور سب کو بہرامند فرما، سب کو سرفراز فرما، یہاں کی کاوشوں اور کوششوں کے صدقے اور طفیل میں یہاں کے زائرین پر اپنا خصوصی فضل فرما، سب کی جائز آرزوؤں اور تمناؤں کی تکمیل فرما، یہاں رہنے بسنے والوں کو زمینی، آسمانی، نفسانی، شیطانی ہر قسم کے آفات و بلیات سے پناہ خصوصی عطا فرما یا اللہ۔ ہم مزاجوں کو غربت اور غیر ہم مزاج کو دوری سے یا اللہ دور کر دور فرما یا اللہ۔ تو ہمارے حال پر رحم فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما یا اللہ۔ علم عمل میں، عمر میں، رزق میں برکت عطا فرما، جسمانی ذہنی روحانی امراض، جسمانی ذہنی روحانی معذوری سے اپنا حفظ و امان عطا فرما۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لکھا ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما، اور جن دعاؤں کی قبولیت کا تو نے اپنے حبیب سے وعدہ کیا ہمارے حق میں بھی قبول فرما یا اللہ۔ ہماری بے نکاحی بہنوں بیٹیوں میں بشرا بی بی اور سعدیہ بی بی بڑا خصوصی فضل فرما، ان کے لیے واغر مندانہ گھروں میں رشتوں کے اسباب غیب سے مہیا فرما، ہمارے بیماروں کو شفائے کلی سے سرفراز فرما یا اللہ۔ جو بے اولاد ہے نیک و صالح اولاد عطا فرما یا اللہ۔ اپنے محبوبین کے صدقے اور طفیل میں سب کو بامراد فرما یا اللہ، سب کو بامراد فرما یا اللہ۔ علم کے مختلف درجوں میں ہے کامیابی سے سربراہ فرما، ہمارے ہمارے شہر اور ہمارے ملک پر اپنا خصوصی فضل فرما، رحم فرما، کرم فرما یا اللہ۔ یا اللہ جو عملی کوشش کر رہے ہیں ان کوششوں کو سراہتے ہوئے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما یا اللہ۔ قول و فعل کے تضاد سے نکال کر اخلاص سے عمل اور اخلاص سے نیت عطا فرما، توفیقات میں اضافہ فرما، اس مقام کی حفاظت مردان غیب اور رجال الغیب کے ذریعے فرما یا اللہ۔ خضر کی معیت اور سنگت اور ابن عربی کی معیت اور سنگت اور حضرت مولانا اور آپ کی شیخ کی معیت، ہمارے شیخ اور ہمارے بزرگان نظام کی معیت اور سنگت ہمیں عطا فرما، ہمارے نوجوانوں کی زبانوں کی گرہ کو کھول کر ان میں کشادگی پیدا فرما، ان کے سینوں کو کشادہ فرما، ان کے سینوں کو کشادہ فرما، ان کے معاملات پر رحم فرما یا اللہ۔ دامے درمے خدمے سخنے جو خدمات انجام دے رہے ہیں 1 کے 70 عطا فرما، 1 کے 70 عطا فرما الہی بحق بنی فاطمہ کہ برخول ایما کنی فاطمہ، اگر دعوت امرات کنی برقبول منو دست دامان آل رسول، الہی تو آسان کنی مشکلات تو فیل محمد علیہ السلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد والہ وصحبہ وآل بیتہ اولیاء امتہ علماء ملتہ عرفاء طریقتہ اجمعین۔ جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ لب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاکم اللہ واحسن الجزاء۔ اللہ رائے گا نہیں کرتا۔ ہمارے نوجوان ساتھیوں میں الحمدللہ ثم الحمدللہ آصف کامران چرکی صاحب نے بہت کم وقت میں اپنے آپ کو بہتر مقام پر پیش کیا۔ یہ جو بیان ہوتا ہے اس کو قلم بند کر لیتے ہیں اور پھر اس کو خلاصہ پیش کرنے کی یہاں پہ سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ دوسروں کے لیے راہ متعین کرنے کا نام ہے۔ اگر آصف کامران صاحب سے بہت بعد میں اس سسٹم میں شامل ہوئے اور انہوں نے اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کیا تو اس میں دوسروں کے لیے پیغام یہ ہے کہ وہ بھی اس شعبہ علم کے فروغ کے لیے اپنے خدمات کو مزید بہتر کریں۔ ذاتی حیثیت میں میری خواہش یہ ہے کہ میرے نائبین جس طرح سے آصف کامران چرکی صاحب تحریر کرتے ہیں اسی طرح دوسرے لوگ بھی مصروف ہو جائیں اور اہم نکات کو نوٹ کریں
تاکہ یہ سب مل کر کبھی کوئی اور کبھی کوئی یہ خدمت انجام دے. یہ بہت ضروری ہو گیا ہے. اس کا ایک اور فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ جب کچھ مٹیریل جمع ہو جائے گا تو خود ان کے اپنے ناموں سے اسے پرنٹ کروا دیا جائے گا. یہ تحریک ہے، یہ عمل ہے، یہ ایک راہ پر استقامت سے چلنے کی صحیح و کوشش ہے. اور میں بہت پر امید ہوں کہ جس طرح سے آصف صاحب نے اپنے آپ کو مزین دیا، میرے دیگر خلفاء بھی اس شعبہ علم کے فروغ کے لیے، کیونکہ اب تو کچھ بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے. جب یہ خانقاہ تعمیر ہو رہی تھی شروع کے دن سے تو بہت سے ہمارے قریبی ساتھیوں کے آنکھوں میں شروع کو شبار پڑتا تھا اور بے یقینی پڑتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب اتنی دور آ گئے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا اور کیسے چلے گا سسٹم. یہ چل رہا ہے الحمدللہ الحمدللہ بہت احسن انداز میں روا دوا ہے. ابھی جو میں گفتگو کر رہا ہوں اس کا ایک بنیادی مقصد ہے کہ 28 سالہ پریکٹس کے بعد، جو کہ میں اپنی پریکٹس پوائنٹ پر کر رہا ہوں، 28 سال میں میں نے کبھی کوئی چھٹی نہیں کی بڑے ایام کے علاوہ. اب ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ جمعے کا جو دن ہے وہ اب پریکٹس کے لیے نہیں ہے. جمعے کا پورا دن میں جمعرات کو آتے سے آیا ہوں تو میرا قیام یہی ہوگا، اور جمعے کا سارا دن یہاں تربیتی نشستوں کے حوالے سے جو چاہے جس وقت چاہے مرد و خواتین آئیں، سوالات کریں، سیکھنا چاہیں سیکھیں. میں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا کہ اپنی زندگی کا ایک دن اور میں نے اس سسٹم کو دے دیا. میرا کوئی بھی عمل میری ذاتی حیثیت میں میری کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. جو اشارہ ہوتا ہے، جو اوپر سے میرے سے میں پیغام آتا ہے، میں اس کو آگے بڑھا دیتا ہوں. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آج سے میں نے ارادہ کر لیا اللہ کی توفیق سے، میرے شیخ کی توجہ سے، مولانا کی نظر کرم کی بنیاد پر کہ کچھ ہونے کو جا رہا ہے، کچھ ہو کر رہے گا. تو اب آج قیام رات کا ہوا کرے گا انشاءاللہ، اور جمعے کا سارا دن میں یہی ہوں گا انشاءاللہ. مغرب ادا کر کے یہاں سے روانہ ہوں گا. تو پیغام یہ منتقل کرنا ہے کہ اور زیادہ پختگی کے ساتھ، اور زیادہ ہمت اور استقامت کے ساتھ، اور زیادہ خدا کی رضا کے لیے، اور زیادہ مخلوق کی خدمت کے لیے ہم اپنے آپ کو مزید پختہ کریں، تاکہ ہم رہیں نہ رہیں یہ سفر بہرحال چلتا ہے. کچھ لوگ ایسے تیار ہو جائیں، کچھ محفوظ ایسے تیار ہو جائیں. چراغ سے جب چراغ جلتا ہے تو ماحول میں روشنی پیدا ہوتی ہے، اور روشنی پیدا انہی کے حصے میں روشنی آتی ہے جو عملیت پسندی سے جڑ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری توفیقات میں اضافہ کرے. تمام لوگوں تو یہ پیغام پہنچ جائے، آگے تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ میں بحیثیت ایک ادنا خادم حضرت مولانا کے قافلے کا میں نے اپنے آپ کو وقف کیا. جمعے کے دن یہاں انشاءاللہ یہی قیام رہے گا. آس پاس کی مساجد میں نماز جمعہ پہلے مرحلے میں ادا کیا جائے گا. لوگوں سے روابط ہوں گے، اور کسی بھی مناسب وقت پر جمعے کا اہتمام اسی مقام پر ہو جایا کرے گا، تاکہ ہمارے مرکز کو مزید تقویت ملے گی اور ہمارے دائیں بائیں کے ماحول میں مزید روشنی پیدا ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم تمام کا حامی ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ. اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا غیاسی عند کل قربت، یا غیاسی عند کل قربت، اے ہر مصیبت میں میری فریاد سننے والے، اے ہر مصیبت میں میری فریاد سننے والے. یا غیاسی عند کل قربت، یا غیاسی عند کل قربت، اے ہر مصیبت میں میری فریاد سننے والے، اے ہر مصیبت میں میری فریاد سننے والے. یا غیاسی عند کل قربت، یا غیاسی عند کل قربت، اے ہر مصیبت میں میری فریاد سننے والے، اے ہر مصیبت میں میری فریاد سننے والے. یا معاذی عند کل شدت، یا معاذی عند کل شدت، اے ہر مشکل میں میری مدد کرنے والے، اے ہر مشکل میں میری مدد کرنے والے. یا معاذی عند کل شدت، یا معاذی عند کل شدت، اے ہر مشکل میں میری مدد کرنے والے، اے ہر مشکل میں میری مدد کرنے والے. یا معاذی عند کل
کل شدت، या मुआज़ी इंद कुल्ले शिद्दतिन, اے ہر مشکل میں میری مدد کرنے والے، اے ہر مشکل میں میری مدد کرنے والے، یا مجیبی عند کل دعوت، یا مجیبی عند کل دعوت، اے میری ہر پکار پر جواب دینے والے، اے میری ہر پکار پر جواب دینے والے، یا مجیبی عند کل دعوت، یا مجیبی عند کل دعوت، اے میری ہر پکار پر جواب دینے والے، اے میری ہر پکار پر جواب دینے والے، یا مجیبی عند کل دعوت، یا مجیبی عند کل دعوت، اے میری ہر پکار پر جواب دینے والے، اے میری ہر پکار پر جواب دینے والے، یا ملازی عند کل محنت، یا ملازی عند کل محنت، اے ہر مشقت میں میری مدد کرنے والے، اے ہر مشقت میں میری مدد کرنے والے، یا ملازی عند کل محنت، یا ملازی عند کل محنت، اے ہر مشقت میں میری مدد کرنے والے، اے ہر مشقت میں میری مدد کرنے والے، یا ملازی عند کل محنت، یا ملازی عند کل محنت، اے ہر مشقت میں میری مدد کرنے والے، اے ہر مشقت میں میری مدد کرنے والے۔ اے اللہ، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے زبان مبارک سے ادا ہوئے ان کلمات کے توسط سے ہماری بھی مناجات قبول کریں اور ہم پہ اپنا فضل کریں، اور حاضرین مجلس کے تمام تر معاملات پہ اپنا خصوصی فضل کرتے ہوئے تمام تر مشکلات سے ان کو نکالیے اور آسانیاں عطا کیجیے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حاضرین مجلس، سفر المظفر کے مہینے میں کچھ بزرگان اعظام اس دار فانی کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوئے۔ میں ان کے نام آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ یہ ہیں جناب حاجی وارث علی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ، نور محمد شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، حضور شاہ ابوالعلا اکبر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت رقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاہ لطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ، حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، شاہ مینا رحمۃ اللہ علیہ، محمود راجن چشتی رحمۃ اللہ علیہ، احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، علیم الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، مخدوم شاہ رحمۃ اللہ علیہ، عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ، یحییٰ مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، اور پیر مہر علی گولڑا رحمۃ اللہ علیہ، حضور سید فرید احمد قاسمی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگان اعظام کے درجات بلند کرے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پروردگار عالم تیری بخشی ہوئی توفیق کے مطابق آج اس سلسلے کی خانقاہ مولا روم میں شب جمعہ کے ان ساتوں میں 70ویں نشست ہے جس کا اہتمام کیا گیا۔ یا اللہ، شروع دن سے اور آج تک جتنے شرکائے مجلس نے اس میں شریک ہو کر اپنا اپنا حصہ شامل کیا، یا اللہ سب کو بامراد فرما۔ یا اللہ جو قرآن پاک میں پڑھا گیا، یا اللہ سلسلہ نقشبندیہ کا مرتب کردہ یا اللہ ذکر و وظائف کا سلسلہ یہاں اہتمام کیا گیا، تجھے تیرے بابرکت پیارے پارے ناموں سے اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے، یا اللہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے تجھ سے یا اللہ پکارنے کا شرف حاصل کیا گیا، اور نگار عالم سورہ توحید، سورہ اخلاص پڑھنے کا شرف حاصل کیا گیا۔ یا اللہ جو بزرگان اعظام کے نام اس ماہ کی مبارک سے لیے گئے، یا اللہ تمامی اعمال میں کمی بیشی غلطی کوتاہی کو اپنے خصوصی فضل سے معاف فرماتے ہوئے اس کا ثواب آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیتاً و تحفتاً ہم تمام کی جانب سے قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے ماضی کے گناہوں کو معاف فرماتے ہوئے آئندہ کے لیے اخلاص عمل اور اخلاص نیت عطا فرما۔ آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیگت پناہ میں درود کے نذرانے یا اللہ بچوں نے بڑوں نے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، سب کو قبول فرما یا اللہ اس کا ثواب آخر نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذر کرتے ہیں یا اللہ قبول فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے درجات کو بلند فرما، تمامی انبیاء ماصحاب کربائے مقدسہ بالخصوص بالتخصیص خلیل حق ابراہیم علیہ السلام کی روح پاک میں اس کا ثواب نذر کرتے ہیں یا اللہ قبول فرما۔ تمام اہل بیت اطہار، تمام صحابہ کرام صحابیہ، تمام غزوات کے شہداء، تمام امہات المومنین کی بارگاہ میں نذر کرتے ہیں یا اللہ قبول فرما۔ حسنین کریمین کے درجات کو بلند فرما یا اللہ، شہداء کربلا کے درجات کو بلند فرما، تمامی تابعین تبع تابعین اولیاء اللہ بزرگان دین کل مومن مومنات مسلمین و مسلمات، چار خاندان 14 خاندانوں کے بزرگان نظام کی درجات کی بلندی کے لیے معجزوں کی جانب سے قبول فرما یا اللہ، چار خاندان 14 خاندانوں کے بزرگان نظام کی درجات کی بلندی کی نذر کرتے ہیں یا اللہ قبول فرما یا اللہ، بالخصوص بالتخصیص سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگان اعظام یا جنہوں نے اس کو مرتب کیا اور پوری زندگی اپنے معاملات میں اس کو شامل رکھا یا اللہ، اسی ذکر کے صدقے اور طفیل میں یا اللہ تمام سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگان اعظام کے درجات کو بلند فرما، بالخصوص خواجہ باجی بستانی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ ابولی فاربتی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ عبدالخالق رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ ابو الحسن خرخانی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ ابو یوسف حمدانی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ محمد عارف ریکوری رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کی بلندی کی نذر کرتے ہیں یا اللہ فرما یا اللہ، خواجہ عبدالرحمن جامی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرما، ان بزرگان نظام کے صدقے و طفیل میں یا اللہ ہمیں بھی ذکر و فکر کی توفیق عطا فرما، ہمیں بھی ذکر و فکر کی توفیق عطا فرما، اور دیدار عالم 70ویں نشست اہتمام کیا گیا ہے آج، تواتر کے ساتھ ہمارے احباب اس میں شریک رہے، اور جن بچوں نے مکمل طور پر اس پر یا اللہ 70 نشستوں کی پوری نشستوں میں شرکت کی، ان تمام کو بامراد فرما، اور کے صدقے و طفیل میں دیگر شرکائے مجلس کی حاج پر بھی اپنا خصوصی فضل فرما یا اللہ، جو دل میں ارمان و آرزو لے کر جو حاجات اور تمنائیں لے کر یہاں شریک ہوتے ہیں یا اللہ سب کو بامراد فرما، یا اولادوں کو نیک و صالح اولاد عطا فرما، یا اولادوں کو نیک و صالح اولاد عطا فرما، ہمارے گھروں میں جو بے نکاحی بہنیں اور بیٹیاں ہیں یا اللہ، جو بیٹے ان کے پردہ غیب رشتوں کے اسباب مہیا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، بیماروں کو شفا کلی سے سرفراز فرما، جن کے کام رکے ہوئے جاری و ساری فرما، جو قرض میں ڈوبے ہوئے یا اللہ انہیں آسانی فرما اور انہیں راستہ دکھا، ان کے لیے یا اللہ اپنے خصوصی فضل سے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما یا اللہ، جو تعلیم کے مختلف درجوں میں ہمارے بچے سب کو کامیابی و کامرانی سے سرفراز فرما یا اللہ، اس مقام پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما، یہاں کے رہنے بسنے والوں کو زمینی اور آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ فرما، یہاں کے خدام پر اپنا خصوصی فضل فرما یا اللہ، انہیں 1 کے 70 عطا فرما یا اللہ، اطمینان قلب عطا فرما یا اللہ، اطمینان قلب عطا فرما یا اللہ، نظر کی بلندی عطا فرما یا اللہ، پرواز کی بلندی عطا فرما یا اللہ، ان کی خدمات کو قبول کرتے ہوئے یا اللہ مستقبل میں ان کو روشن ستاروں کے مانند یا اللہ عالمین کے لیے، عالموں کے لیے یا اللہ نشانی بنا، دیدار عالم ہماری عاجزہ دعاؤں کو قبول فرما، ہماری عاجزانہ مناجات کو قبول فرما اور ہمارے لیے آسانی فرما، ببرکۃ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وعلی آل محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون، اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وآل بیتہ اولیاء امتہ علماء ملتہ عرفاء طریقتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمد للہ رب العالمین۔